اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا خوبصورت سبق جو امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت عالم روح دو عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پڑھایا، اس امت کو سکھایا، وہ سبق اپنی اصلی حالت میں امت کے دلوں میں زندہ نہیں رہا، کمزور پڑ گیا۔ جس انداز سے تاجدار مدینہ نے یہ روشن کلمات اپنے صحابہ، اپنے شاگردوں کے سینوں میں اتارے تھے، اس طرح وہ کلمات میرے اور آپ کے دلوں میں، سینوں میں اس طرح روشن نہیں ہیں، چمکتے نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت میرے اور آپ کے اعمال سے ملتا ہے۔ سینہ روشن ہو، دل روشن ہو، نور ایمان سے، نور معرفت سے، اللہ کے بابرکت نام سے، جس نام سے ہماری تمام عبادات کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ آپ جتنی بھی نمازیں ہیں دیکھیں تو صحیح کہ ہر نماز کی ابتدا، ہر نماز کی انتہا اسی بابرکت نام سے ہوتی ہے۔ خواہ وہ 5 وقت کی نمازیں ہوں، خواہ وہ جمعۃ المبارک کی نماز ہو، خواہ وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ابتدا بھی ہم اللہ اکبر سے کرتے ہیں اور انتہا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ نمازیں جو کبھی کبھار پڑھی جاتی ہیں، اب تو ان کا رواج ہی نہیں رہا کہ چاند کو گرہن لگ جاتا تھا تو امت نماز پڑھتی تھی، سورج کو گرہن لگ جاتا تھا تو امت نماز پڑھتی تھی، کوئی پرابلم، کوئی مصیبت، کوئی مشقت کسی پر آتی تھی تو آ کر 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھتا تھا۔ وضو کے نفل تو تقریباً ہم بھول ہی چکے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اس امت کو سکھایا کہ 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لیا کرو۔ مسجد کے اندر آنے کے نفل بھی تقریباً ہم بھول ہی چکے ہیں۔ ایک صحابی کو تو اللہ کے نبی نے اس وقت واپس کیا جب وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سلام کہہ رہا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، وہاں جا کے 2 نفل ادا کرو اور پھر اس کے بعد آ کر سلام کرو۔ فضیلت بڑی ہے ان کی، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو فضیلت بتاؤں کہ تحیۃ الوضو کی فضیلت کیا ہے اور تحیۃ المسجد کے نفل کی فضیلت کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر کسی کو حاضری کا موقع ملے، اللہ کرے آپ سب کو ملے، ہم سب کو ملے، تو فرمایا وہاں کی سب سے بڑی عبادت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر روضہ رسول پر کھڑے کھڑے ادب کے ساتھ درود و سلام کہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ 2 نفل ادا کرو، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی، ہاں میرا امت ہی آیا ہے، سنت کے مطابق آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر عبادت کی ابتدا اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، ہر عبادت کی انتہا اللہ کے نام سے۔ لیکن المیہ میرا اور آپ کا یہ بنا کہ ہم نے عبادات کو بھی رسمیں بنا دیا۔ پہلے ہی معاشرے کے اندر رسمیں بہت موجود ہیں جن کے اندر میں اور آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بڑے پاپل بیلنے پڑتے ہیں، اور پورا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کریں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کرے یار، اللہ کیا کہے گا اگر ہم کریں گے تو پہلے ہی رسموں کے اندر اتنے جکڑے ہوئے، لیکن ہم نے آگے چل کے اپنے آپ پہ جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ عبادت کو بھی ہم رسمی طور پہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری نماز بھی رسمی نماز بن گئی ہے، اس سے روح نکل گئی ہے۔ اللہ کے نام کی وہ جان، وہ طاقت، وہ قوت، وہ انرجی، وہ جذبہ، جو ولولہ جو اس اسم میں ہے، وہ
میرے اور آپ کے دل و دماغ میں گونجتا نہیں، میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں گونجتا، وگرنہ تو ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے زندگی میں۔ چند دن پہلے زلزلہ آیا تھا تو کیا کیفیت تھی ہماری، میری اور آپ کی کیا کیفیت تھی؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ 40-35 سیکنڈ کے زلزلے میں یہ کیفیت، اللہ اکبر، ایک ایسا زلزلہ ہے، ایک ایسی تبدیلی ہے کہ ایڑی سے لے کے چوٹی تک مومن کا بدن کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آپ سنتے نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا جملہ آذان کا سنتے تھے اللہ اکبر، تو رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اور بعض لوگ چہرے کو دیکھ کے سوال کرتے تھے امیر المومنین اتنا کلمہ سن کے آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے؟ فرماتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے، کس ذات کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو عبادات کو بھی رسمی لے لیا ہے اور رسم بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کلمات ہمارے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتے، اور تھیوری باقی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کسی ٹیچر نے، کسی معلم نے، کسی استاد نے اپنے شاگردوں کو پہلا سبق پڑھایا، اور اقبال تو کہتے ہیں پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، بس پڑھ کے چھٹی نہ کیا کرو۔ لیکن ہم کل چھٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز میں نے چھٹی لے لی ہے امام صاحب سے، جمعے کی چھٹی لے لی ہے، لیکن اقبال اس کے خلاف ہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، شرافت کا سبق پھر پڑھ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو کسی استاد نے اپنے شاگرد کو لیکچر دیا، سبق پڑھایا کہ صبر کتنا ضروری ہے، صبر بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابھی جو رکوع میں نے تلاوت کیا ہے سورہ فرقان کا آخری، اس میں 13 صفات اہل ایمان کی بتائی گئی ہیں، بڑی زبردست، بڑی زبردست۔ آپ گھر جا کے قرآن حکیم کھول کے ترجمہ پڑھنا، 13 صفات، اور 13ویں صفت جو آخر میں بتائی گئی، یعنی 12 صفات کا جو خلاصہ بتایا گیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ کہتے ہیں جنت کے بالا خانے ان کو ملیں گے کہ جو صبر کی انتہا کر دیں گے۔ فرمایا جو صبر کی انتہا کر دیں گے میں ان کو اجر کی انتہا کر دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جملہ کسی عبادت کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، صرف صبر کی عبادت کے ساتھ ملے گا کہ اللہ بے حساب، بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر دے گا۔ تو صبر کا لیکچر ہوا، تعلیم ہوئی، اور بیٹھے ہوئے تھے طالب علم، ایک بڑا ذہین طالب علم کہلاتا تھا۔ تو دوسرے دن استادوں نے پوچھا بھائی سبق سب کو یاد ہے؟ تو ساروں نے سر ہلایا، ہاں جی جی یاد ہے۔ وہ میرے جیسے ہوئے کچھ یاد ہے۔ وہ جو ذہین ترین تھا تو اس نے ایسے سر ہلائے، استاد جی یاد نہیں ہے۔ استاد پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو ایسا طالب علم ہے، یہ تو فوٹو کاپی ہے، سب کچھ سیکھ لیتا تھا، آج اس کو سبق یاد نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کہیں کھیل رہا ہوگا، کہیں کوئی مصروف ہوگا، اس کا دھیان نہیں ہوگا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پوچھا بھائی سبق یاد ہے؟ تو پھر وہی سر ہلا، نہیں یاد استاد جی، سبق یاد نہیں۔ اب تیسرے دن پوچھا کہ سبق یاد ہے؟ تو تیسرے دن بھی کہا جی مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اب یاد ہو تو آگے پڑھائیں نا استاد، اور ہمیں سبق بھی تو وہی پڑھائے جاتے ہیں کہ جس سبق کے پڑھنے کے بعد میری اور آپ کی نظر دنیا ہی کی طرف جاتی ہے۔ ہم شروع ہی سے الف انار بے بکری پڑھتے رہے نا، اے فار ایپل، بی فار بوائے، پڑھ پڑھ کے ہمیں سیب اور بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اے فار اللہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، بی فار بیت اللہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، نہ اللہ نہ بیت اللہ، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ماسٹر کرنے والے لڑکوں سے جب کسی موقع کے اوپر کوئی انٹرویو کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ سر میرا نام ابراہیم ہے۔ اچھا اتنا پیارا نام، خوبصورت نام، کس کا نام ہے؟ تو سوچ میں پڑھ کے کہتا ہے سر کسی خلیفہ کا نام ہوگا۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ہمارے درس میں بیٹھتے تھے پی ایچ ڈی پروفیسر اسماعیل صاحب، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 10 واقعات سنائے۔ ماسٹر لیول لڑکوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے، بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ تو انٹرویو سنتے نہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انٹرویو کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں نماز کے بارے میں، دعائے قنوت کے بارے میں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے امت کہاں جا رہی ہے۔ تو تیسرے دن جب پوچھا کہ سبق یاد ہے تو کہا مجھے تو یاد نہیں۔ تو اب ظاہر ہے استادوں کو غصہ تو آتا ہے، کبھی کبھی استاد تھوڑی بہت اس طرح کی کوئی چپت رسید کر دیتے ہیں، کوئی تھپڑ لگایا، تھپڑ ایک جو لگایا اس کے چہرے کے اوپر، تو اس کا چہرہ
گلاب کی طرح سرخ ہو گیا اور تھوڑی دیر ایسے سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد سر اٹھایا اور مسکرایا اور عرض کیا استاد جی اب یاد ہو گیا استاد جی اب یاد ہو گیا ہے۔ تو استادوں نے کہا کہ یہ تو پھر مسئلہ بن گیا، آپ کو تو مار سے ہی پڑھانا پڑے گا۔ فرمایا مار سے نہیں پڑھانا پڑے گا، جو لیکچر آپ نے دیا تھا، جو سبق آپ نے دیا تھا وہ تھیوری تھی، اور میں سوچتا تھا کہ پریکٹیکل ہو، مجھے پتہ تو چلے کہ میں صبر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ تو نہ کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، نہ کوئی زیادتی کی، نہ کوئی تانا دیا، نہ کوئی گالی دی، کچھ بھی نہیں کیا، تو میں موقع ہی نہیں ملا کہ میں اپنے آپ کو جان سکوں کہ جو سبق استادوں نے پڑھایا تھا مجھے یاد بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب آپ نے جو تھپڑ لگایا نا، تو اس کے بعد میں نے سر جھکا کے سوچا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، تو میرے دل نے کہا اللہ کے دین کی خاطر برداشت کرو، یہی تو صبر ہے۔ تو جب تک وہ کوئی چیز عمل میں نہیں لاتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم تو رسمی طور پہ رٹتے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ جب تک عملی طور پر ہم پورے نہیں اتریں گے، میں نے بھی یہی سبق دہراتے رہنا ہے، یہ سبق میں نے دہراتے رہنا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، یہ تکبیر جس کی بات ہو رہی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو جب تک ہوش میں نہیں آئیں گے کام نہیں بنے گا، اس وقت تک یہ تکبیر چلتی رہے گی۔ اسی طرح کہ جس طرح ہم جانوروں کے اوپر چھری پھیرتے ہیں نا، تکبیر چلاتے ہیں، یہ تکبیر چلانے کا زمانہ ہے، سیکھنے کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تکبیر